السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور میرے پردہ نشین ماں بہنوں، آپ سب کے سامنے بات کرنے سے پہلے میں اور آپ مل کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے عنوان میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تکلیفیں اسلام لانے کے بعد کیسی تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیسے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، یہ سب میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے سے انشاءاللہ میں ہر ایک صحابہ کے واقعے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ سامنے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان تک یہ میسج پہنچ سکے۔ دیکھو، اگر میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے فیمس ہونا، میں بات کرنا، میں سامنے آدمیاں مجھے چاہنا، یہ نہیں۔ میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے دن میں انتقال ہوگا تو بھی کل آنے والی جنریشن کے ہاتھ میں صرف فون ہی چھتا سا۔ اگر میرا بھی چند ویڈیو صحابہ کے قصے ان کے پاس رہے تو ایک ایک صحابہ کے قصے انہیں جانتے رہتے، کیا کیا صحابہ کے قصے میں کیا کیا ان کی زندگی میں گزرے، کیسے کیسے واقعے ان کی زندگی میں آئے، انہوں کتنے تکلیفیں برداشت کرے۔ کوئی بھی صحابہ ایمان لانے کے بعد سیدھا زندگی نہیں گزارے، ان کی زندگی صرف آخرت کی ہوگی۔ انہوں بہت تکلیفیں اٹھائے، ہمیں کیا بھی نہیں اٹھاتے، ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہمیں، کہ انہوں اتنے تکلیفیں اٹھا کے ہمارے تک دین پہنچائے، لیکن ہمیں کیا کر رہی، انہوں پہنچائے اتنے تکلیفیں کا بھی ہمیں ان کو کیا بھی قرض ادا نہیں کر سک رہی، ہمیں صحیح طریقے سے اللہ سے نہیں مانگ رہی، ہمیں اللہ کے چاہنے والے نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ کے فرمان بردار نہیں نافرمانہ ہو جا رہی، اللہ سے مانگنا چھوڑ دلے ہمیں۔ آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہمیں کیا جی رہی، اٹھ رہی، بیٹھ رہی، کھا رہی، پی رہی، اس میں زندگی گزر جا رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کی بات ہے۔ میں ہر ایک ویڈیو میں یہ کہیں کو بولتا ہوں تو ہر ایک آدمی کو معلوم ہو جانا کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ آج میں جو صحابہ کا واقعہ تمہارے پاس لے کر آئی ہوں، یہ کوئی سے بھی معمولی صحابہ نہیں، انہوں خود اور ان کے والدین بھی بہت بڑے تکلیفوں گزار ڈالے، بہت سخت تکلیفیں دی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر جو میں آج جو بات کر رہا ہوں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو ان کے والد کو، ان کے والدہ کو کیسا سخت عذاب کے بعد شہید کر ڈالے، غور سے سنو اور سامنے تک یہ شیئر کرو، کمنٹس کرو، فالو کرو، تاکہ تم نہ اور دوسرے بھی اس سے فائز حاصل کرنا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی، مکے کی سخت گرمی اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کے والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئے، مگر اسلام سے نہ ہٹے۔ حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بدنصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ سوچی سن رہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کو کس طرح سے شہید کرے، ان کو کون بھی رحم نہیں کرتے تھے، کون بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بہت تکلیفیں دینا شروع کر ڈالتے۔ انہوں نے یہ نہیں ہے، اسلام جب شروع ہوا تو شروعات ہی میں سب سے پہلے شہید ہوئے، سوچ انہوں شہید ہو گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اس کے بعد شہید ہوں گے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے ایک آدھا سال کم بتائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیفیں انہوں بھی ان کی زندگی میں اٹھائے، ہمارا تک دین پہنانے کے واسطے بھی بچوں کو چھوڑ کر جہاد میں چلے جاتے۔ تو جہاد کو جاتے تو خالی لڑنے کا مقصد نہیں تھا، پہلے مقصد ان کو سمجھانے کا تھا، بعد میں جب نہیں مانتے تب جا کو جہاد کا ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ہمیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے اوپر ٹارگیٹاں کر رہی ہیں، ہمارے باتوں کو انہوں کیا کہ ہم نہ ایک کم درجے سا سمجھتی، لیکن یہ چیز نہیں، ان کو بھی معلوم ہمیں بہت اچھے اخلاق والے، سب کو معلوم ہمیں کیسے آدمیاں۔ تو میری بات یہ ہے کہ ہر ایک مومن، غیر مومن بھی میرا ویڈیو یہ دیکھ رہی ہے تو ان کو بھی معلوم ہونا، اور انہوں بھی کیا ہے، ہم ان کو اچھا معلوم کہ انہوں صحیح آدمیاں کی ہوگا تو انہوں اللہ کو ڈرتی، دوسرے کو نہیں ڈرتے۔ ان کی زندگی میں اللہ رسول کے سوا ان کو دوسرا کیا بھی سامنے دکھتا نہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی بات آئی تو ہمیں ہمارے گھر والے، بیوی، بچے، اماں، والد صاحب سب کو چھوڑ کر پہلے اللہ کے نبی کے مسئلے کو ہمیں کھڑنے والے بننا۔ تو کیا کرنا، سب سے پہلے اللہ کے واسطے اللہ سے محبت کرنے والے ہونا، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہونا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے والے بننا۔ اس ویڈیو کو سامنے تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک آدمی کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصے پہنچیں اور وہ سنیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری اور ان کے والد صاحب کے اوپر، ان کے والدہ کے اوپر کیسا تکلیفیں اٹھائے۔ تو یہ سامنے تک بھی تمہیں پہنچائے تو تم نہ بھی اللہ اس کا ثواب دیتا، تاکہ انہوں بھی اس سے فیض لیے تو بہت اللہ ہمنا اور تم نہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، فالو کریں تاکہ ہر ایک مومن بھائی کو میری ویڈیو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔